نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب کی حرمت پر دلائل قرآن کریم کی آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں۔ 3 آیات یکے بعد دیگرے شراب کی حرمت کے لیے نازل ہوئیں۔ اس کا قدر تفصیل سے ذکر کل کی نشست میں ہو چکا۔ آج مزید حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے پس منظر پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے مربی، میرے سرپرست حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مجلس قائم ہوئی۔ مجلس میں شراب کا دور بھی چلا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، فترت وحی کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اس کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ لوگ اس سے بالکل ناواقف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے لوگوں کو حلال و حرام میں امتیاز معلوم ہوا۔ چونکہ پہلے شراب حلال سمجھی جاتی تھی، اس کے بارے میں کوئی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو جس طرح پانی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا پینے کے لیے، اسی طرح لوگ شراب استعمال کیا کرتے تھے۔ اس دور میں اگر ہم بھی ہوتے تو ہم بھی استعمال کرتے، چونکہ حرمت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس کی حرمت کا علم کسی کو نہیں تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نقصانات سے واقف فرمایا لوگوں کو، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا رد عمل کیا تھا؟ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے مربی، میرے سرپرست حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مجلس قائم ہوئی، شراب کا دور چلا۔ اتنے میں ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انس جاؤ دیکھو، انظر ما ھذا الصوت، یہ کیسی آواز ہے، دیکھو جا کر کہ یہ کیسی آواز ہے، کون آواز لگا رہا ہے، کیسی آواز لگا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے گیا تو مجھے پتا چلا کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیات جو میں نے کل تفصیلاً اس پر گفتگو کی، وہ آیات نازل ہو چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک اعلان کرنے والے کو، منادی کرنے والے کو حکم دیا کہ یہ حکم تمام لوگوں کو سنا دیا جائے۔ چنانچہ وہ اعلان کر رہا ہے، حرمت الخمر، شراب حرام کر دی گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ صحابی نے کہا حرمت الخمر، شراب حرام کر دی گئی۔ تو جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، حرام قرار دے دی گئی ہے، تو فرمایا احرقھا، اس کو پھینک دو، اس کے برتنوں کو توڑ دو۔ حکم دیا کہ فوراً جو ہے اس کے حکم پر عمل کیا جائے، شراب کو جو ہے پھینک دیا جائے، بہا دیا جائے اور اس کے برتنوں کو توڑ دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، جتنی شراب تھی شراب ساری کی ساری جو ہے وہ میں نے بہا دی، اور گھروں سے بھی شراب بہتی ہوئی مجھے دکھائی دی، حتیٰ کہ اس قدر جو ہے شراب بہائی گئی کہ مدینہ کی گلیوں
میں شراب ہی شراب دکھائی دینے لگی۔ فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی شراب دکھائی دینے لگی۔ اس قدر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس حکم پر عمل کیا، جو ایک عرصہ دراز سے لوگ جو ہے جس کے پینے کے عادی تھے، لیکن ان کے ایمانی طاقت کو دیکھیے کہ جب اللہ کی طرف سے حرمت کا حکم آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا اعلان فرما دیا تو فوراً جو ہے اپنے گھروں سے اس چیز کو نکال دیا۔ اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایمان مضبوط تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب یہ حرمت کا حکم نازل ہوا، شراب بہا دی گئی، برتن توڑ دیے گئے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے بعض عزیز و اقارب، دوست، احباب جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے یا اپنی طبی موت جو ہے وہ مر چکے ہیں، ان کے پیٹوں میں شراب تھی، یعنی وہ پہلے شراب پیا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کے، اب دیکھیں قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان کی حالت میں گئے، اعمال صالحہ کرتے ہوئے گئے، لیکن شراب پینے کا جو عمل تھا وہ تو اس وجہ سے تھا کہ اس کی حرمت کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، لوگوں کو اس کی حرمت کا علم نہیں تھا۔ اگر ان کو علم ہوتا تو وہ قطعاً جو ہے اس کا استعمال نہ کرتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، فرمایا کہ جو لوگ ایمان کی حالت میں اعمال صالح کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، فرمایا اگرچہ انہوں نے شراب پی تھی، فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا، ان سے کوئی باز پرس جو ہے اس معاملے میں نہیں ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس، میرے پرورش میں ایک یتیم بچہ تھا، میرے پاس جو ہے وہ اس کی شراب تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ خرید و فروخت بھی ہوتی تھی شراب کی، جس طرح پی جاتی تھی اس طرح جو اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ تو ایک یتیم بچے کی ملکیت میں جو ہے شراب تھی اور وہ بچہ ان کی پرورش میں تھا۔ تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، یا رسول اللہ اب حرمت کا حکم نازل ہو چکا ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ یا رسول اللہ وہ ایک یتیم بچے کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احرقوہ، جس کی بھی ہو، کوئی گنجائش نہیں رکھنے کی، اس کو بہا دیا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس شراب کو جو ہے وہ بہا دیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یمن سے آیا، ان کے وہاں جو شراب پی جاتی تھی اس کے متعلق اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں جو ہے ایسی شراب جو ہے وہ پی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی حکیمانہ، بڑا ہی اچھا سوال کیا۔ فرمایا آوا مسکرن ہوا، کیا وہ نشہ آور ہے؟ اس میں نشہ ہے، اس کے پینے سے نشے میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں وہ نشہ آور ہے، اس کے پینے سے نشہ جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب کا مصداق ہے، شراب کے حکم میں ہے۔ اور فرمایا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی حدیث جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، فرمایا اللہ کا ایسے بندے کے بارے میں عہد ہے،
اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ شراب پیے گا اور اس سے جو ہے وہ توبہ طائب نہیں ہوگا، اسی حالت میں مر گیا، فرمایا اللہ اسے ضرور طینۃ الخبال پلائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا ما طینۃ الخبال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار، فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے، یا فرمایا کہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا لہو اور پیپ ہے جو اللہ شرابی کو پلائیں گے۔ ایسا شرابی جو مسلسل شراب پیتا رہا، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، توبہ کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا، فرمایا اللہ اس کو دوزخیوں کا پسینہ پلائے گا یا ان کے زخموں سے نکلنے والا لہو اور پیپ پلائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس الخبائث سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس الخبائث سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔